آیت مبارکہ آپ ذرا نوٹ کیجئے، اسلامی ریاست کی پہلی دفعہ ہے، اسلامی ریاست کے دستور کی دفعہ نمبر 1۔ یہ گویا کہ اسلام کی یا مسلمانوں کی حیات ملی کی جو دو بنیادیں ہیں، دو اساسات، دو ستون، ان میں سے قانونی اور دستوری ستون جو ہے وہ یہ آیت ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی رائے کو یا اپنے رجحان کو یا اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس کے لیے ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مبارک کہ جو اس کے مفہوم کو بہت ہی واضح کر دیتی ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں، اور ایک دوسری آیت قرآن مجید کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں، اور اسلامی ریاست کی جو یہ اساس ہے، جو اس کے دستور اساسی کی پہلی دفعہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح کھل کر بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ حدیث مبارک جو ہے یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے اور رائے دی ہے وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ، اس کی سند اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں، درست ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ راوی ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال مثل المؤمن کا مثل الفرس علی اخیتہ یا فی اخیتہ، مختلف روایتوں میں یا علی یا الی کا فرق ہے، یجول ثم یرجع علی اخیتہ وان المؤمن لیسہو ثم یرجع الی الایمان۔ میں اس حدیث کو پہلے تو لفظاً جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہماری دین کی ایک بہت بنیادی حقیقت جو ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے اس پر بڑی روشنی پڑ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا ہو، وہ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، جاتا ہے، لیکن پھر لوٹ آتا ہے اپنے کھوٹے کی طرف۔ اسی طرح بندہ مومن سے بھی خطا تو ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُو، سہو ہے، خطا ہے، نسیان ہے، ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ، پھر وہ لوٹ آتا ہے ایمان کی طرف۔ گویا کہ یہاں اس میں ہمارے لیے جو حقیقت ایمان کے اعتبار سے جو روشنی ملی ہمیں وہ یہ ہے کہ گناہ یا معصیت اللہ کے کسی بھی حکم سے سرتابی ایک اعتبار سے ایمان کی نفی ہے۔ جب توبہ انسان کرتا تو گویا ایمان کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ بات ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے کہ توبہ کو تجدید ایمان قرار دیا گیا ہے، جہاں 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ آیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ومن تاب وآمن وعمل صالحا، جو لوگ توبہ کریں، من تاب الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں۔ گویا کہ توبہ جو ہے جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ ان المؤمن لیسہو ثم یرجع الی الایمان، پھر وہ ایمان کی طرف لوٹتا ہے۔ تو گویا کہ توبہ جو ہے در حقیقت اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے یا تجدید ایمان کے مترادف ہے۔ اب اس کو ذرا اس جو اصل جو میں جس حوالے سے اس حدیث کو جس بحث میں لایا ہوں اس کا اب مطلب سمجھیے۔ مومن، ظاہر بات ہے کہ مسلم مومن ایک پابند انسان ہوتا ہے، وہ اس معنی میں آزاد نہیں کہ جو چاہے کرے، بلکہ یہ کہ جب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لایا تو اللہ کے رسول کے احکام جو ہے واجب الاذعان ہے، واجب الاطاعت ہے، قرآن کو مانا ہے، قرآن کے حکم جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے، اس کے حلال ہی پر اکتفا کرنی ہے، اس کے حرام میں منہ نہیں مارنا ہے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن ایک پابند انسان ہے، اللہ کے احکام کا پابند، رسول کے احکام کا پابند، قرآن کے احکام کا پابند۔ عام جو تصور دنیا میں آزادی کا ہے وہ آزادی مسلمان کو میسر نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہے حقیقتاً تو پھر وہ پابند انسان ہے۔ یہ پابندی جو ہے کسی اور انسان کی طرف سے عائد شدہ نہیں ہے، یہ حاکم و محکوم کی تقسیم نہیں ہے، کوئی انسان حاکم نہیں، کوئی انسان محکوم نہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ پابندی جو بھی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اب اس میں اس مثال کو میں ذرا ایکسٹینڈ کیا کرتا ہوں اسلام کے اس ریاستی نظام کو سمجھانے کے لیے کہ فرض کیجئے
کھلا میدان ہے اور آپ کا وہ جو گھوڑا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذرا بھاگے دوڑے بھی، بالکل اسے کھونٹے کے ساتھ اس طرح نہ باندھ دیا جائے کہ وہ کچھ حرکت نہ کر سکے، تو فرض کیجئے کہ 100 گز لمبی رسی سے آپ نے اس گھوڑے کو اس کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 100 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال میں چلا جائے 100 گز تک، جنوب میں چلا جائے 100 گز تک، مشرق میں چلا جائے 100 گز تک، مغرب میں چلا جائے 100 گز تک، 100 گز تک نہ جانا چاہے 50 گز تک جائے، کہیں اس میں چکر کھاتا رہے، کہیں بالکل کھونٹے کے ساتھ آ کر لگ کر بیٹھ جائے، اس میں بالکل آزاد، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن 101واں گز نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں۔ یہ ہے در حقیقت پابندی اور آزادی کا حسین امتزاج۔ اسی کے حوالے سے اسلامی ریاست کی بنیادی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی نوعیت یعنی پابندی اور آزادی کا ایک امتزاج ہے کہ پابندی جو بھی ہے وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا، اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اسی کو حدود اللہ کہا جاتا ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے گا تو پھر وہ تو ظاہر بات ہے کہ فاسقون ہیں وہ، اور یہ جو لوگ جو اس کا روش اختیار کریں گے گویا کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ دائرہ اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حدود کا دائرہ دائرہ اسلام ہے، البتہ اس دائرے کے اندر اندر آزاد ہے، یہاں اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہاں امرہم شورا بینہم آئے گا، یہ تمہارا اپنا ہے، یہ مباحات کا دائرہ ہے، اس میں کوئی چوائس جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی فرد کی بات مانی جائے، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ایوولوشن ہوا ہے، سوشل ایوولوشن، اس میں آپ بڑے وسیع پیمانے پر مشاورت کا نظام قائم کیجئے، جن کو آج کل کی اصطلاح میں جمہوری اقدار کہتے ہیں۔ اعلیٰ ترین جمہوری اقدار کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن اس دائرے کے اندر اندر، اس سے باہر نہیں، اس لیے کہ 100% لوگ مل کر بھی اللہ کے کسی حکم کو ساقط نہیں کر سکتے۔ 100% جو ہے، میجورٹی کا کیا سوال کہ 51% جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکے، 100% لوگوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حدود سے تجاوز کر سکے۔ البتہ حدود کے اندر آپ کثرت رائے کو فیصلہ کن کر لیجئے، آپ کاؤنٹنگ آف ووٹس کے حوالے سے طے کر لیجئے۔ یہ ہے در حقیقت اسلامی ریاست کی بنیاد، اس کے دستور کی۔ اور میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جو پاکستان کے دستور میں شروع سے چلی آ رہی ہے، پہلے دستوری خاکے سے لے کر سن 56 سے لے کر آج تک، اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، تدریجاً کچھ اس نے آگے ترقی کی ہے، لیکن یہ کہ الفاظ اس دفعہ کے جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی صحیح ترجمانی کی ہے جس نے بھی کی۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ گویا کہ یہاں حدود ہیں، لمٹس ہیں، قانون سازی ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور سنت کی حدود کے اندر اندر۔ ریپگننسی کا جو ہے معاملہ کہ جو منافی ہو جائے قرآن اور سنت کے، بس وہ آخری حد ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو جس نے بھی یہ دفعہ اس کے الفاظ، بہرحال ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور بہت صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں، اس کا جو ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، وہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلی نشست میں تفصیل سے عرض کروں گا، بہت اہم ہے، لیکن یہ کہ اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دفعہ جو پہلے تو صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی، آپریٹو کلازز میں تھی ہی نہیں، جسٹیسیبل نہیں تھی، اس کی بنیاد پر کسی عدالت کا کنڈا نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا تھا، یہ مرحوم صدر ضیاء الحق صاحب نے اسے جزوی طور پر آپریٹو کیا، اسے لے آئے دستور کے اندر، اور اس کے لیے ایک پروسیس بھی معین کر دیا۔ پہلے وہ شریعت کورٹس جو تھیں وہ صوبائی لیولز پر تھیں، پھر آخر وہ فیڈرل شریعت کورٹ، اور فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ طے کر سکتی ہے کہ کوئی قانون کلی یا جزوی طور پر کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں۔ اگر منافی ہے وہ فیصلہ دے دے گی، وہ کل عدم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ انہوں نے 4 اس کے اوپر پابندیاں ایسی عائد کر دیں، 2 ہتھکڑیاں 2 بیڑیاں اس کو ایسی پہنا دی کہ گویا کہ ورچولی وہ ڈیفنکٹ ہو گئی، اس کی کوئی مؤثر حیثیت نہیں رہی، اس لیے کہ 2 تو ہتھکڑیاں کہہ لیجئے، 2 بیڑیاں، ایک تو یہ کہ آئلی قوانین تک بھی بات نہیں کر سکتی فیڈرل شریعت کورٹ، دوسرا بہت بڑا اور اہم ترین معاملہ مالی معاملات پر بات نہیں کر سکتی فیڈرل شریعت کورٹ، تیسرے دستور پاکستان مستثنیٰ ہے، دائرے سے خارج ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے، اور چوتھے جو بھی عدالتی قوانین ہیں، پروسیجرل لاز ہیں عدالتی، وہ بھی اس عدالت کے دائرے سے باہر ہیں۔ تو گویا کہ 2 ہتھکڑیاں 2 بیڑیاں پہنا دی، لیکن اصولی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے۔
کہ اس کو صرف ڈائریکٹری پرنسپل سے آگے بڑھا کر آپریٹو کلازز میں لے آیا گیا. لیکن فی الحال صرف آج کی نشست میں اسی پر اکتفا کیجئے کہ یہ جو الفاظ ہیں نو لیجسلیشن ول بی ڈن یا نو لیجسلیشن ول بی پاسبل ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ گویا کہ لازمی دفعہ ہے. یہ دفعہ نمبر 1 ہے. کسی بھی ملک کے دستور اساسی میں اگر یہ دفعہ معین ہو بغیر ایکسیپشن کے، بغیر استثناء کے، بغیر لیمیٹیشنز کے، بغیر ریزرویشنز کے، تو پھر یہ گویا کہ وہ ریاست، کوئی بھی وہ ریاست ہو، وہ اسلامی ریاست کہلانے کی مستحق ہو جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ شخص مسلمان ہو گیا. ابھی اسلام لایا ہے، عمل کا مسئلہ بعد میں آئے گا، نماز کا وقت آئے گا، نماز پڑھے گا، لیکن مسلمان تو وہ فوراً ہو گیا. جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گویا کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا. اسی طریقے سے جو ریاست اپنے دستور اساسی میں اس دفعہ کو تسلیم کر لے، ثبت کر دے کہ نو لیجسلیشن ول بی پاسبل، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، وہ گویا کہ ریاست مسلمان ہو گئی. یہ ریاستی سطح پر، دستوری سطح پر کلمہ شہادت کے مترادف ہے. اور یہ صحیح ترجمانی ہے اس آیہ مبارکی کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.